اپنی زندگی کو وقت دو، مگر اتنا بھی نہ دو کہ جینے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہ رہے۔ کیا ہوا؟ وہ خاموشی جو اس لمحے میں چھائی ہوئی تھی اب بھی ویسے ہی قائم تھی، مگر اس میں ایک بے چینی سی شامل ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، جیسے الفاظ اس کے اندر کہیں الجھ گئے ہوں۔ وہ ساری ہمت اکٹھی کر کے پھر اس نے آہستہ سے نظر اٹھائی۔ وہ پہلی بار واقعی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے بہت ہی ہلکی آواز میں پوچھا، جیسے کہ ڈر رہا ہو کہ کہیں یہ لمحہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں یہ لڑکی روٹھ نہ جائے۔ لڑکی نے فوراً جواب دیا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس نے بس ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں جھکا لیں، جیسے کہ اس کو شرم آ گئی ہو، یا پھر اس نے اس لیے بھی جھکا لی کہ اس کی آنکھوں میں وہ دیکھ کے اس کے دل کا حال پڑھ نہ لے، اور اپنی دھڑکنوں کو سننے لگی جو بے تحاشا تیز ہو چکی تھی۔ جواب بھی بے ترتیب ہو رہے تھے۔ پھر آہستہ سے بولی کہ کچھ نہیں، مگر کچھ نہیں بھی بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ کچھ نہیں بھی کہنا آسان نہیں تھا، ماننا بہت مشکل تھا، کیوں نہ کہ دونوں جانتے تھے کہ کچھ نہیں کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا اور اس کی دھڑکنیں تو جیسے بے تحاشا تیز ہو گئی تھی، مگر پھر رک گیا، جیسے اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے، یا پھر یہ وقت ہی صحیح نہیں ہے کہ ہر چیز کو چھونا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ احساس صرف محسوس کیے جاتے ہیں، کچھ رشتے پاکیزہ بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ ہوا ہلکی سی چلی دونوں کے درمیان، وہ خاموشی پھر سے بولنے لگی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ اس بار پہلے سے زیادہ گہری خاموشی تھی، پہلے سے زیادہ معنی خیز، اور پھر وہ دھیرے سے بولا، میں بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم ٹھیک ہو۔ اس نے سوال میں فکر بھی دکھائی، اپنائیت بھی تھی، اور کچھ ایسا بھی جو ابھی تک لفظ نہیں بن پایا تھا، مطلب کہ وہ اپنی زبان سے بیان نہیں کر پایا تھا۔ لڑکی نے اس بار نظر اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں وہی جواب تھا جو وہ سننا چاہتا تھا، جو لفظوں میں نہیں آتا تھا یا وہ لفظوں میں نہیں کہہ پا رہی تھی۔ وہ شام کچھ الگ سی تھی، وہ وقت کچھ الگ سا تھا، وہ لمحہ کچھ الگ سا تھا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف موسم رومانٹک اور بہت ہی پیارا بنا ہوا تھا، اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک عجیب سی خوشی، ایک عجیب سی خوشبو تھی ہوا میں، جیسے ہوا بھی ان کے ساتھ ساتھ جھوم رہی ہو، جیسے وقت بھی ٹھہر سا گیا ہو۔ وہ لڑکی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ باہر کا موسم آج اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، دل میں نہ جانے کتنے خیال ایک ساتھ چل رہے تھے۔ اسی لمحے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ جیسے فضا میں ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ لڑکی نے پلٹ کر دیکھا تو وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے تحاشا تیز ہو گئی، اس کا اپنے دل پر سے اختیار ہی اٹھ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جو وہ لڑکی دیکھتے ہی اس گہرائی میں کہیں ڈوب سی گئی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ خاموشی بڑھتی گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی تھی، مگر یہ گھبراہٹ نہیں تھی، یہ وہ کیفیت تھی جس کو دونوں ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے، کیونکہ دونوں کے ساتھ یہ پہلی بار ہو رہا تھا، جس کا نام شاید ابھی تک رکھا ہی نہیں گیا تھا۔
یہ وہ بے چینی تھی دونوں کے درمیان۔ ایک انکہی سی دنیا بن رہی تھی، ایک انکہے سے سوال پیدا ہو رہے تھے، اور شاید کہیں نہ کہیں ایک انچاہا یا انکہا بے نام سا رشتہ بھی بن چکا تھا، جس کے بارے میں وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ جہاں لفظ کم اور احساس زیادہ بول رہے تھے، جہاں زبان نہیں آنکھیں باتیں کر رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وقت جیسے تھم گیا، نہ وہ آگے بڑھ سکا نہ وہ پیچھے ہٹ سکا۔ بس دونوں کے درمیان ایک خاموش سا پل بن کر رہ گیا، جس پر قدم رکھنا آسان بھی نہیں تھا اور جس پر قدم نہ رکھے بغیر رہنا بھی مشکل تھا، اور مشکل بھی۔ اور پھر وہ رکا رہا، کیونکہ اس وقت اس کو رکے رہنا ہی مناسب لگا۔ لفظ پھر بھی مکمل نہ ہو سکے۔ وہ لمحہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، جیسے وقت نے سانس روک رکھی ہو، جیسے وقت چلنا ہی بھول گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ مگر اس سوال کے بعد بھی دونوں کے درمیان خاموشی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ شاید دونوں کے ساتھ یہ پہلی بار ہو رہا تھا۔ دونوں کو الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے، بس شکل بدل گئی۔ بہرحال لڑکی نے اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھا لیا، کیونکہ وہ بہت ہی کنفیوز ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا سوال پوچھوں اور اس کے سوال کا کیا جواب دوں، جیسے اپنے اندر کی ہلچل کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ایک لفظ بھی بولے گی تو وہ لفظ اس کے دل کا حال بیان کر جائیں گے، تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ کچھ نہیں، بس کافی دیر یہی لفظ دونوں کے درمیان گونجتا رہا، کبھی اس طرف سے تو کبھی اس طرف سے۔ اس نے دوبارہ کہا، مگر اس بار آواز پہلے سے بھی زیادہ نرم تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کچھ نہیں کا مطلب سب کچھ ہے۔ اصل میں یہ بہت کچھ ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے مسکرایا، نہیں، کچھ نہیں، بس اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم ہمیشہ ایسے ہی خاموش ہو جاتی ہو؟ تم ہمیشہ ایسے ہی خاموش رہتی ہو؟ کیا تمہیں بولنا پسند نہیں، یا پھر تم آج نہیں بول پا رہی ہو؟ جب دل میں کچھ زیادہ چل رہا ہو نا، تو الفاظ نہیں ملتے اسے بیان کرنے کے لیے۔ یہ سن کر لڑکی کے چہرے پر ہلکی سی لرزش آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ کہے، وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل کا حال بیان کرے، مگر لفظ زبان کا راستہ ہی بھول گئے تھے۔ لفظ راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے زبان کا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا، پھر رک گیا، جیسے وہ بھی ڈر رہا ہو کہ اگر فاصلے ختم ہو گئے تو احساسوں کا وزن برداشت نہیں ہوگا۔ اگر فاصلے ختم ہو گئے تو یہ دوری زیادہ قریبی میں بدل گئی تو شاید ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ ہوا پھر سے چلی، مگر اس بار وہ خاموشی کو ہلکا نہ کر سکی۔ اس نے نرم آواز میں کہا، میں نہیں جانتا تم کیا سوچ رہی ہو، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تم میرے سامنے ہو تو سب کچھ تھم سا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا۔ اور پہلی بار لڑکی نے نظریں اٹھائی، اور اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو وہ کہہ نہیں پا رہی تھی، جو اس کی زبان پر نہیں آ رہے تھے، ادھورے احساس کی مکمل بات۔ اس کی آنکھوں میں وہ لمحہ ٹھہر گیا، جیسے سب کچھ ہی ٹھہر گیا، آس پاس کا ماحول ٹھہر گیا، وقت ٹھہر گیا، وقت تو جیسے چلنا ہی بھول گیا، اور وہ دونوں تو سانس لینا بھی بھول گئے ہوں، جیسے کوئی بہت پرانی بات آج پہلی بار سمجھ آئی ہو، جیسے بہت عرصے کے بعد ہی انہوں نے سکون محسوس کیا ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تمہیں ہمیشہ سب کچھ کیوں محسوس ہو جاتا ہے؟ تمہیں ہمیشہ میرے دل کی بات کیوں پتہ چل جاتی ہے؟ کیسے کر لیتے ہو تم یہ سب؟
کیا تمہیں کوئی جادو آتا ہے؟ اس نے ایک ہلکی سی سانس لی، جیسے جواب پہلے سے دل میں تیار کر رکھا تھا۔ شاید اسی لیے کیوں نہ کہ تمہیں نظر انداز کرنا میرے بس میں نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے میں تمہیں لمحہ لمحہ دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ تم اگلے ہی لمحے کیا بولنے والی ہو۔ جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا بولنے والی ہو تو اس کا جواب بھی میرے پاس پہلے سے ہی آ جاتا ہے۔ یہ جملہ سن کر فضا اور بھی بھاری نہیں ہوئی، بلکہ عجیب سی ہو گئی، عجیب سی ہلکی سی ہو گئی، جیسے دل پر رکھا کوئی بوجھ تھوڑا کم سا ہو گیا ہو۔ وہ دونوں اب بھی قریب تھے، مگر اس بار فاصلے پہلے جیسے نہیں لگ رہے تھے۔ خاموشی اب بھی تھی، مگر اس میں الجھن نہیں تھی، بلکہ سمجھداری تھی۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو لڑکے نے جواب دیا کہ ڈر کیوں رہی ہو تمہیں؟ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میں ساتھ ہوں نا تمہارے، کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا، مگر آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ کبھی کبھی نہ کہنا بھی سب کچھ بدل دیتا ہے، کبھی کبھی نہ کہنا بھی سامنے والے کو سب کچھ سمجھا دیتا ہے، کیونکہ جو آنکھیں ہیں وہ سب سمجھا دیتی ہیں۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئی، مگر اس بار یہ خاموشی بوجھ نہیں تھی، یہ فاصلہ تھا۔ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا اور آیا، بہت سرد سا، اور دونوں کے درمیان وہ انکہی دنیا جیسے تھوڑی اور واضح ہو چکی تھی، کیونکہ آس پاس کا خاموش ماحول، وہ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا ان دونوں کو اور زیادہ بے قرار کر رہی تھی۔ وہ دونوں پاس تو آنا چاہتے تھے، لیکن نہیں آ پا رہے تھے۔ شاید کسی چیز نے انہیں روک رکھا ہو۔ وہ بس اتنا بولا، میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں تم سچ میں خود کو نہ چھپاؤ، میرے سامنے بھی نہیں۔ اور اس لمحے پہلی بار خاموشی نے جگہ خالی نہیں کی۔ اس بار پہلی بار خاموشی کی جگہ زبان نے لے لی، بلکہ دونوں کے دلوں میں ایک نرم سی امید چھوڑ دی۔ دل کی دہلیز پر ایک فاصلہ۔ وہ رات اب آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان وقت جیسے ابھی بھی وہیں رکا ہوا تھا جہاں یہ دونوں کھڑے تھے۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں جھکائی اور پھر بہت ہی نرم اور پیارے سے لہجے میں بولی، اگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں تو کیا تم وہی رہو گے جو ابھی ہو؟ کیا تم بدل تو نہیں جاؤ گے؟ کیونکہ بدلنا تو اس زمانے کی رسموں میں شامل ہے۔ یہ سوال سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ یہ کوئی آسان سوال نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی آسان جواب تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، جیسے اپنے خیالات کو ترتیب دے رہا ہو، جیسے اپنے جوابات کو ترتیب دے رہا ہو۔ پھر نرمی سے بولا، میں وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسا اب ہے، کیونکہ میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ یہ جو خاموشی ہم دونوں کے درمیان ہے، یہ خاموشی ہمیشہ بنی رہے۔ لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں سچ سے کبھی نہیں بھاگوں گا۔ میں جب بھی تمہارے سامنے آؤں گا، جب بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ سچ ہی بولوں گا، تمہیں کبھی دھوکا یا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی سکون کی جھلک نظر آئی۔ خاموشی پھر آئی، مگر اس بار وہ بھاری نہیں تھی۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہے، مگر جب تم سامنے ہوتے ہو تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے، دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، دھڑکنیں بے تحاشا بے ترتیب سی ہو جاتی ہیں، الفاظ کچھ بولنے کے لیے ملتے نہیں ہیں، جانے کیا حالت ہو جاتی ہے، جیسے سب کچھ ٹھیک بھی ہو
الجھا ہوا بھی ہو اور سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر صرف دیکھتا ہی رہ گیا اس کو، کیونکہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں بھی یہی سب کچھ چل رہا تھا۔ وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، جیسے ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر بہت آہستہ سے بولا، شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں دل شروع ہوتا ہے، الجھ کر بھی ٹھیک ہونے لگتا ہے اور ٹھیک ہو کر بھی الجھا رہتا ہے۔ ہوا کا ایک نرم سا جھونکا آیا اور دونوں کو چھو کر تیزی سے گزر گیا اور کھڑکی کے پردے سے ہلکے سے ہلے۔ باہر دنیا اپنی رفتار میں تھی، باہر کی دنیا اپنی ہی دھن میں مگر تھی، مگر اندر تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اندر ایک نئی دنیا قائم ہو چکی تھی اور پہلی بار دونوں نے خاموشی کو دشمن نہیں سمجھا۔ وہ دونوں اسی جگہ تھے، مگر اب فضا مختلف تھی، مگر اب آس پاس کا ماحول بھی بڑا مختلف تھا۔ خاموشی وہی تھی، مگر اس میں اب وہ الجھن نہیں رہی تھی۔ اب کافی ساری باتیں سلجھ چکی تھی، اب کافی سارے الفاظ زبان پر آ چکے تھے جو پہلے نہیں تھی۔ لڑکی نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آسماں آہستہ سے کہا، میں نے ساری رات سوچا ہے تمہارے بارے میں۔ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ بولا نہیں، چپ چاپ کھڑا رہا، جیسے اس کے منہ سے کوئی خاص لفظ سننا چاہتا ہو۔ بس انتظار کیا۔ وہ پلٹی اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھجک کے ساتھ ساتھ تھوڑی ہمت بھی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں تم سے دور رہ کر بھی تمہیں ہی سوچتی رہتی ہوں، میں تم سے دور رہ کر بھی تمہارے قریب ہی رہتی ہوں۔ اس کے چہرے پر کوئی جلدی کا رد عمل نہیں آیا۔ وہ آہستہ سے اپنی باتیں سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن پھر وہی بیچ میں آ جاتی ہے خاموشی۔ بس ایک گہری سی سانس آئی، جیسے وہ اس بات کو دل تک اترنے دے رہا ہو، جیسے وہ اس کا ہر الفاظ دل میں اترنے دے رہا ہو، تاکہ جب جب وہ اس کے الفاظ یاد کرے اس کو سکون ملے۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا کہ میرے ساتھ بہت ساری باتیں کرو، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں محسوس کیا ہے، میں نے ہمیشہ تمہاری ہر بات کو محسوس کیا ہے۔ لڑکی نے نظریں جھکا لی، مگر اس بار یہ چبھنے کے لیے نہیں تھا، یہ سمجھنے کے لیے تھا۔ وہ ایک قدم آگے آیا، اس بار رکنے کے لیے نہیں قدم بڑھایا تھا اس نے، بلکہ قریب رہنے کے لیے۔ وہ اور بھی اس کے قریب آ گیا، مگر سب کچھ ایک ہی دل میں حل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس نے سب کچھ ایک ہی دن میں حل کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا تھا۔ یہ جو فاصلہ ان دونوں کے درمیان تھا، اس کو تھوڑا سا وقت بھی تو چاہیے تھا نا۔ اس نے نرمی سے کہا، بس اتنا کافی ہے کہ ہم سچ میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ فاصلہ تو ہم بہت جلدی طے کر لیں گے، لیکن پہلے ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کسی بھی رشتے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ لڑکی نے آہستہ سے سر ہلا دیا، جیسے وہ اس کے لفظ سے واقف ہو، اور اسی لمحے پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ شاید کچھ رشتے لفظوں سے نہیں، وقت سے بھی بنتے ہیں، اور وقت کبھی جلدی نہیں کرتا۔ لڑکی نے کپ اٹھایا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تمہیں پتہ ہے، مجھے ڈر تھا کہ میں یہ کبھی کہہ ہی نہیں پاؤں گی کہ مجھے آپ پسند ہو، یا میرے دل میں آپ کا کیا مقام ہے۔ وہ اسے دیکھ کر نرمی سے بولا، اور پتہ ہے مجھے کیا لگتا تھا، کہ شاید میں کبھی سن ہی نہیں پاؤں گا تمہارے منہ سے یہ پیارے پیارے الفاظ۔ یہ سن کر وہ ہلکی سی ہنس دی، پہلی بار بغیر کسی جھجک کے وہ ہنس دی۔ یہ ہنسی جیسے کسی بند دروازے کی کنجی تھی۔
لڑکے کے دل کو اتنا سکون ملا لڑکی کی ہنسی دیکھ کر، جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ خاموشی اب بھی تھی، مگر اب وہ خالی نہیں تھی۔ اس میں اعتماد تھا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی خاموش کوشش بھی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آیا، یعنی کہ وہ لڑکی کے پاس آیا، باہر دیکھتے ہوئے بولا، اس کے بہت قریب کھڑے ہو کر بولا، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، مگر کچھ لوگ اسے سمجھنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اور کچھ لوگ زندگی کو تھوڑا سا خوبصورت بھی بنا دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی تھوڑی سی نہیں، اس خاص انسان نے بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا دی ہے۔ دن ڈھلنے لگا تھا اور شام کی ہلکی سنہری روشنی پھر سے کمرے میں اتر رہی تھی، مگر اس بار منظر وہی ہونے کے باوجود احساس مختلف تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان وہ دیوار نہیں تھی جو پہلے خاموشی نے بنا دی تھی، جو پہلے اس خاموشی نے دیوار ان کے درمیان کھڑی کر رکھی تھی، مگر ایک نئی دیوار اب بھی باقی تھی، دل کی احتیاط کی دیوار، ان دونوں کے درمیان رشتے کی احتیاط کی دیوار۔ وہ کھڑکی کے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں بہت قریب آ کر بھی کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے دل کی حالت، جیسے کہ اپنے دل کی حالت، جیسے کہ اپنے دل کی تڑپ، جیسے کہ وہ الفاظ جو ہم ایک دوسرے کو کہنا چاہتے ہیں یا پھر ہم ایک دوسرے سے سننا چاہتے ہیں، وہ ہم دونوں ہی چھپا رہے ہیں، ہم کہہ نہیں پا رہے۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا، اس بار اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ نہیں تھی، بس سچائی کا ہلکا سا خوف تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے پیار کا اظہار پہلے لڑکا کرے، جو کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر چیز ایک ساتھ نہیں کہی جا سکتی اور ہر الفاظ ایک ساتھ نہیں بولا جا سکتا۔ اس نے نرم آواز میں کہا، کچھ باتیں وقت مانگتی ہیں، کچھ رشتے وقت مانگتے ہیں اور کچھ ساتھ وقت مانگتا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر خاموش رہا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ اس بار اس کی مسکراہٹ غضب ڈھا رہی تھی، اور کچھ باتیں صرف ایک لمحہ بھی مانگتی ہیں، کبھی کبھی ایک لمحے میں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ ہمت والا لمحہ۔ یہ جملہ فضا میں ٹھہر گیا۔ لڑکی نے اپنی انگلیوں کو آہستہ سے مٹھی میں بند کیا، پھر پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا یا آگے کیا ہونے والا ہے، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں تم سے بات کرنا بند نہیں کرنا چاہتی، میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ میں تم سے دور رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک سکون سا پھیل گیا، جیسے کوئی الجھی ہوئی گرہ آہستہ آہستہ کھل رہی ہو، جیسے کوئی الجھی ہوئی پہیلی اب سلجھ گئی ہو۔ وہ آہستہ سے ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر یہ دوری نہیں تھی، یہ احترام تھا اس رشتے کا، اس کے جذبات کا۔ تو پھر ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں، لڑکی نے بہت آہستہ سے کہا۔ اس نے نرمی سے کہا، بغیر کسی جلدی کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے ہم یہ رشتہ شروع کرتے ہیں۔ خاموشی پھر سے آئی، مگر اس بار وہ بھاری نہیں تھی۔ یہ خاموشی دو دلوں کے درمیان نہیں تھی، بلکہ دو دلوں کی ہم آہنگی تھی۔ اپنے رشتے کو وقت دو تھوڑا سا، مجھے وقت دو تھوڑا سا، اپنے دل و دماغ کو وقت دو تھوڑا سا، اور مگر اتنا بھی نہیں کہ زندگی جینے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہ رہے۔
کبھی کبھی ہم اپنی الجھی ہوئی زندگی کو سدھارنے میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں، اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے اتنے خوبصورت لمحے ضائع ہو جاتے ہیں، ہم سے بچھڑ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی لیے اپنے آپ کو وقت دو، اپنے رشتے کو وقت دو اور آس پاس پر بھی نظر رکھو۔ اگر یہاں تک آ گئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک کر دو اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا خیال ہے وہ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ شکریہ۔